حفاظت کرے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی کی جو صفتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اولاد سے محبت کرنے والی اور شوہر کے تمام معاملات میں امین امانت دار, یہ ایک مثالی بیوی کی صفت ہے. مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورتیں قریش کی ہے جو بچوں پر نہایت ہی شفقت کرنے والی ہوتی ہے اور مہربانی کرنے والیاں ہیں اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی حفاظت میں سب سے زیادہ امین ہیں. بالکل بیجا ویسٹ نہیں ہونے دیں گی کبھی اپنے شوہر کا مال و دولت, امانت کے ساتھ رکھتی ہے جب شوہر جاتا ہے. تو ان قریش کی عورتوں کی صفت ہے. ایک تو بچوں پہ بڑی مہربان ہوتی ہے. کئی مرتبہ بچوں کے تعلق سے ہی بیوی کا رویہ غلط ہونے سے پورے مسائل کھڑے ہوتے گھر کے اندر. سخت رویہ, ڈانٹنا, پھٹکارنا, تانے دینا, لان تان کرنا, کچھ نہیں ہونے پر مارنا پیٹنا, ہم کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے, یاد رکھیے. اور کبھی کبھار یہ جو ہے فتنے کا باعث بنتا ہے یہ مسئلہ. دوسرا جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بہت امانت دار ہوتی ہے, یہ ان کی صفت ہے. اسی طرح ایک عورت جو ہے اگر شوہر کی اطاعت گزار ہو, جو کہ ایک مثالی عورت کی صفت ہے, وہ اللہ کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی بھی, اس کا فائدہ کیا ہوگا اس حدیث کے اندر سن لیجیے آپ. فائدہ اس حدیث کے اندر یوں اس طرح سے بتایا گیا, مسند احمد کی روایت ہے, جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے, یہ روایت کو غور سے سنیے میری, جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے, 5 ٹائم صلاح, 5 نمازیں ادا کرے, مہینے کے روزے رکھے, مطلب رمضان کے روزے رکھے, اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی ہسبینڈ کی اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے, اور ظاہر سی بات ہے معروف اچھائی میں ہے, اطاعت گزاری کرے, اور چوتھا کام اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, 5 وقت کی نماز پڑھے. سیکنڈ کیا بتا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, 1 مہینے کے مطلب رمضان کے روزے رکھے, شوہر کی اطاعت کرے. اس کے بعد چوتھی چیز آپ بتا رہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے حدیث کے الفاظ سنیے, غور سے سنیے میری بات. میں نے اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے, 4 ہی کام کرنا ہے. پہلا کام جو حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ 5 نمازیں, اللہ کا حق. دوسرا کام اللہ کا حق. تیسرا کام شوہر کی اطاعت, بندوں میں سب سے پہلا حق جس کا اس کا حکم آ رہا, شوہر کی اطاعت کرے. اور چوتھا شرمگاہ کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے, بس اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے آسان کوئی طریقہ ہے جنت میں جانے کا. اسی لیے بار بار تقریروں میں کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے بھی آسان ہے, لیکن اس کے باوجود حدیث میں کہ کثرت جہنم میں ان کی زیادہ ہے. سمجھئے کتنا آسان طریقہ ہے. ہماری ماشاءاللہ اکثر میں نے دیکھا ماں بہنوں کو تہجد گزار بھی ہوتی, مردوں کے مقابلے عورتیں نمازیں زیادہ پڑھتی میں نے دیکھا ماشاءاللہ. سیکنڈ, روزے رکھے مہینے کے, بہت آسان ہے ماشاءاللہ, کوئی مشقت نہیں کہ 365 دن کے رکھنا ہے. تھرڈ, شوہر کی اطاعت, یہاں کمزوری پڑی. چوتھا, شرمگاہ کی حفاظت. ماشاءاللہ یہ سب زنا ہونا چکر الحمدللہ اس امت میں ابھی یہ سسٹم رائج نہیں ہوا جو دوسری امتیں بغرق. اب ایک ہی چیز باقی, تھرڈ والا معاملہ, شوہر کی اطاعت. اتنا آسان ہے, سو سمپل. مردوں کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں کہ اتنے 4 کام کرے جنت میں چلے جائے. سمجھ رہے, بڑی اہم بات ہے, سمجھنے کی چیز ہے. اسی طرح ایک اچھی بیوی کی صفت اور علامت یہ کہ شوہر کی رازدار ہوتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کی تعلق سے کچھ نہ بتاؤں, مطلب جنتی عورتوں کے تعلق سے کیا کچھ باتیں تم کو بتاؤں. تو ہم نے کہا کہ عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, آپ ہم کو بتائیے کہ وہ جنتی عورتوں کی کیا صفت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنی حدیث میں, لمبی حدیث ہے اس میں, تو آپ نے فرمایا زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی, بہت زیادہ محبت کرنے والی, جب شوہر ناراض ہو جائے, ٹھیک ہے, جب شوہر ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس کا شوہر اس سے خفا ہو جائے تو یوں کہتی ہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, میں تب تک بالکل نہ سوؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, کیسے اس کو مناتی ہے. یہ نہیں بولتی جاؤ تم ناراض, میں بھی ناراض, کل ابا کے پاس چھوڑ دو, صبح میں کو لے جا کے. ہاں بس تم دھکے دھکے کو یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے شوہر کو آپ کے لیے ذمہ دار بنا دیا اس دین نے, پھر آپ کے لیے ابھی بھی وہ آئیلینڈ کہہ کو باقی کہ وہاں جانا ہے آپ کو, باپ والا آئیلینڈ. آپ جب ادھر آ گئی یہ آئیلینڈ پر, مطلب یہ جزیرے پہ آ گئے, تو وہ جزیرے کی باتیں چل رہی پوری زندگی. کہہ کے لیے ہونا تو یہ چاہے کہ شوہر بول رہا کہ میں اب جو ہے نا بہت کام ہے کو چھوڑ دیتا, میں کہاں جاتی تمہارے کو چھوڑ کے, کیا کرنا ہے کر لو. اب بولتا رہے اب تو اس کو سنبھالنا, اصلاح کرو, چھوڑنے کا چانس نہیں.
اب بیوی بھی کیا بولتی ہر بار چھوڑ دو نا، میں بولتا آسان، موقع آسان ہے، بہت آسان، مطلب اس کے دل میں اگر کوئی شر ہے تو اس کو تو فل چانس دے دیا آپ نے، موقع آسان، ٹھیک، چھوڑ دو میرے کو، میں چل جاتی ابا کے پاس، یا کچھ بھی میں کچھ ابا کے پاس چل جاتی. یہ بولنا یاد رکھیے بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ چیز ہی ٹھیک نہیں، یہ چیز وہ نہیں کرنا. آپ یہ بولو اللہ میرا سہارا ہے اور تم دنیا میں میرے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ سے آ رہا ہو، میں تو کہیں نہیں جاتی، اب تم کو ہی سنبھالنا ہے میرے کو. کیسی محبت رہیں گی شوہروں میں، پھر بولیں گے اور کچھ بھی کر لو، جانے کا تو نام نہیں لیتے میرے کو چھوڑ. سمجھ رہا؟ ابھی دھکے رکھے چل جاتی ہوں ابا کے پاس، چل جاتی ہوں ابا کے پاس. ناراض ہو تم، ناراض، میں جاتی ابا کے پاس، چھوڑ دو میرے کو ابا کے پاس. شادیوں کے 50 سال ہو گئے، ابھی بھی چھٹیاں میرے کو ابا کے پاس. کوئی خوشی ہو گئی ابا کی، مطلب امی کو فون کرتی، یہاں بھی خوشی منا لے اپنے شوہر کے ساتھ، امی کو بھی فون کر، لیکن اس کو محسوس تو نہیں تھا یہ گھر تیرا ہے. جب پہلی خوشی کا فون وہاں جائیں گے تو بولیں گے میرے لیے کیا باقی تھا. احساس دلا دے کہ اب میں یہاں ہوں اور میں یہاں کی رانی ہوں، آپ مجھے یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتے. سمپل. اب شوہر بولیں گے بھائی جو کچھ ہے اصلاحی کرو، چانس نہیں ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے. تو بہرحال شوہر کی رازدار ہوتی ہے، وہ مسئلہ بہرحال ہمارا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کو جو ہے مناتے، یاد رکھیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ایسے جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک. مطلب ایک مثالی بھی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو اس کا ایک نقصان بھی ہے. 3 اشخاص ایسے جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے، اگر معاہدہ ہے تو پورا کر دے، پیسہ دے کے چھڑا لے، یا پھر نہیں جا سکتا، معاہدہ ہے، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جس سے اس کا شوہر ناراض ہے، شرعی بنیادوں پہ، بے بنیاد پہ نہیں، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ اس کو راضی کر لے. اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب تک نشے کی حالت میں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. تو 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، معمولی چیز نہیں. تو اطاعت گزار، فرمانبردار یہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کرتی اور خرچ نہیں کرتی. خاص طور سے یہ ایک اچھی بیوی کی صفت ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہے اور خرچ کرتی ہے. یاد رکھیے پہلے ہم نے یہ روایتیں لے چکی ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرنے والی، مطلب بغیر پوچھے خرچ نہیں کرتی ہے، اس کے اندر آ گیا، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.